مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی سجاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ افتاء مکتب باب المدینہ کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ افتاء مکتب دارالافتاء اہل سنت کا ایک شعبہ ہے جہاں پر دعوت اسلامی کے جو تنظیمی معاملات ہیں ان کے حوالے سے شرعی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام، آپ نے اس رسالے میں کثیر احادیث کریمہ درود و سلام کے فضائل پر تحریر فرمائی، وہیں درود پاک نہ پڑھنے پر جو وعیدات حدیث پاک میں آئی ہیں وہ بھی ذکر فرمائی۔ چنانچہ صفحہ نمبر 12 پر درج ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ روایت جو میں نے پڑھ کر سنائی، اگر اس کی کچھ وضاحت ہو جائے، کیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجلس میں بیٹھے اور درود پاک نہ پڑھا تو جنت میں داخل ہو بھی گئے تو حسرت ہوگی جزا دیکھ کر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح دنیا میں بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نہ کرنے پر بندے کو حسرت ہوتی ہے کہ اے کاش مجھے موقع ملا تھا میں یہ کر لیتا، اور وہ جو اس کی حسرت ہوتی ہے وہ دینی مرتبے اور منصب کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، دنیاوی مرتبے اور منصب کے بھی اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص نہیں پڑھا ہے تو اس کو جو ہے وہ بڑے ہونے میں یہ ایک جو ہے وہ دل میں رہتا ہے کہ اے کاش میں پڑھ لیتا۔ اسی طرح جس نے دین کا علم حاصل کیا تو اس کو بھی بعض اوقات یہ حسرت ہوتی ہے کہ اے کاش میں اور زیادہ مطالعہ کرتا اور زیادہ علم حاصل کر لیتا۔ تو یہی صورت یہاں درود پاک کے بارے میں بھی بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ جنت میں چلے بھی جائیں اپنے دیگر اعمال کے سبب، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محفل میں درود پاک پڑھنے کا جو موقع نہ ملا تھا تو اس پر ان کو حسرت رہے گی کہ اے کاش ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی آنے پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لفظ مجلس حدیثوں میں لکھا ہوا آتا ہے، تو مجلس ہمارے عرف میں ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی جہاں پہ لوگ جمع ہوئے اور وہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوا، جیسے ہماری بھی یہ ایک مجلس ہے، اس میں کثیر لوگ موجود ہیں، یہ بھی مجلس ہی ہے۔ تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آیا تو ایک امتی کے لیے یہ یعنی ایک امتی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے تو لب پر درود پاک فوراً آ جانا چاہیے۔ تو یہ نہ کرنا، ایسا نہ پڑھنا اگرچہ بعض صورتوں میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی حسرت رہے گی کہ اے کاش پڑھ لیتا اور ثواب حاصل کر لیتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ رسالہ ضیاء درود و سلام 40
احادیث کریمہ اس میں درود پاک سے متعلق لکھی ہوئی ہیں، درود پاک نہ پڑھنے پر جو وعیدیں حدیثوں میں ہیں وہ ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درود و سلام سے متعلق جو ارشادات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں وہ بھی اس رسالے کے اندر موجود ہیں۔ یہ بہت ہی مختصر رسالہ ہے، 16 صفحات ہیں اس کی فہرست کو ملاتے ہوئے، اور بہت آسانی سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے اور اس پر جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کی نیت کریں گے، چند احادیث کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی، اور ثواب کا ذخیرہ بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ حسرت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے مسجد میں سے 1 روپیہ بھی چکا دیا تو وہ گنہگار کہلائے گا، اگر اس میں ہزاروں کے حساب سے پیسے چڑھائے تو کیا ہوگا اس کا؟ جی حضور۔ جس نے مسجد کا 1 روپیہ چرایا وہ بھی گناہ گار ہے، اور جس نے ہزاروں روپے چرائے وہ بھی گناہ گار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس نے جتنا مال کھایا ہوگا وہ اس قدر زیادہ گناہ گار ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب اس گناہ سے بری و ذمہ کیسے ہونا ہے۔ اس گناہ سے بری و ذمہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مسجد میں دینے کے لیے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ مسجد میں نہیں دیا، متولی کے قبضے میں نہیں دیا اور اس کو خرچ کر ڈالا، تو ایسی صورت میں جس نے دیا تھا اس کو اتنی رقم واپس کرنی ہوگی، چاہے وہ 1 روپیہ تھا، 10 روپے ہوں یا 10,000 ہوں یا 10 لاکھ ہوں۔ اور اگر متولی کے سپرد کر دیا تھا تو اب یہ خود متولی تھا اور اس کے پاس مسجد کی رقم آئی اور اس نے مسجد کی رقم جو ہے وہ خود استعمال کر لی ہے، تو اب اس صورت میں توبہ بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اور جتنا روپیہ جو ہے وہ صرف کیا ہے وہ اتنا روپیہ مسجد کے چندے میں ڈال دے گا، توبہ بھی کرے گا اور مسجد کے چندے میں بھی ڈال دے گا۔ اور جس نے ابھی یعنی جس کو وکیل بنایا گیا تھا پہنچانے کا اور اس نے خود خرچ کر لیا تو یہ بھی توبہ کرے گا کہ اس نے ناجائز کام کیا ہے، کہ اس کو مسجد میں دینے کے لیے دیا گیا تھا لیکن اس نے اپنی ذات پر خرچ کر لیا، خیانت اس نے بھی کی، غاصب قرار پائے گا۔ لیکن دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ وکیل جو ہے وہ رقم وہاں پہنچائے گا، جس کی رقم تھی اس کو دے گا، توبہ بھی کرے گا، اس کو دے گا، اور متولی توبہ کرے گا اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کے عطیات میں اتری رقم بھی ڈالے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، اسی سے ملتا جلتا سوال ابھی قریب ہی کسی نے پوچھا تھا، تقریباً 17-18 سال پہلے ان کو 250 روپیہ کسی نے دیا کہ آپ یہ دعوت اسلامی کو دے دیجیے گا، آپ آتے رہتے ہیں تو وہاں جمع کروا دیجیے گا، اور وہ کہتے ہیں میں بھول گیا، اور کہتے ہیں اتنے سالوں بعد مجھے یاد آیا، کوئی ایسی واقعہ ہوا کہ جس سے مجھے یاد آیا، اور وہ بھی تو پیسے ملے تھے اور مجھے جمع کروانے ہیں، اور وہ جس نے دیے تھے ان سے بھی رابطہ نہیں ہے، اور یہ بھی یاد نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے تھے یا نفلی عطیات تھے، تو کیا اب میں 250 روپیہ زکوٰۃ کی مد میں اور 250 روپیہ نفلی عطیات کی مد میں جمع کروا دوں، دونوں ہی کروا دوں تو بری ذمہ ہو جاؤں گا؟ کیا کرنا ہوگا؟ جس نے رقم دی تھی انہوں نے ان کو وکیل بنایا تھا کہ آپ ہماری رقم وہاں تک پہنچا دیں، اور وکیل اگر وہاں پہ وہ رقم نہ پہنچائے، یعنی اس میں خود خرچ کر لے یا ادھر ادھر کر دے، تو گویا اس نے اس مال کو غصب کر لیا، وہ غاصب قرار پائے گا۔ اب جو اس نے رقم جو ہے وہ گویا کہ ضائع کی ہے، وہ یہ خود غاصب بن گیا اور اس کی رقم گویا کہ ضائع ہو چکی ہے۔ اب یہ اگر خود ان کو دیے بغیر خود سے آگے ادا بھی کر دے اور ڈبل ادا کر دے تب بھی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اب حکم یہ ہے کہ جس نے رقم دی تھی اس کو واپس کرے۔ اب جس کی وہ رقم تھی وہ اگر زکوٰۃ کی مد میں تھی تو وہ اتنی زکوٰۃ اپنی دوبارہ ادا کرے گا، اور اگر نفلی عطیات تھے تو اب اس کے اوپر دینا لازم نہیں ہے، لیکن اب اگر وہ دینا چاہتا ہے تو اس کو بھی وکیل بنا سکتا ہے اور خود سے بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اب یہ کہ جب اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کی رقم تھی، کس نے دیا تھا، تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اتنی رقم اتنی رقم جو ہے یہ صدقہ کر دیں، تو صدقہ کر دینے کی صورت میں یہ بری و ذمہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوتاہی کی تھی یا کوئی ایسی جو ہے وہ خیانت واقع ہو گئی تھی
یا جو ہے وہ نیت تو نہیں تھی لیکن خرچ کر ڈالی تھی، تب بھی یہ خیانت والی صورت ہے۔ تو اس صورت میں یہ توبہ بھی کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس گناہ کو معاف فرما۔ تو یہ جو 250 روپے والا جو یہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ اگر دیکھیں ان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ انہوں نے غصب کیے ہیں نا، اچھا، جب انہوں نے وہ رقم غصب کر لی ہے تو اب ان کو دینا ہے تاوان ان کا، اور وہ موجود نہیں ہے، تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے، 250 روپے کی رقم ہی صدقہ کریں، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنی رقم لی تھی اتنی رقم کا صدقہ کرنا ان کے اوپر لازم ہے۔ اچھا، یہ اتنا جو سالوں کا 18 سال کا کم و بیش فرق بتا رہے ہیں، تو یہ مالیت میں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا، تو وہ 250 روپے 250 روپے ہی کافی ہوگا؟ جی، اس میں جو جتنی تعداد تھی، جتنی رقم تھی، اتنی ہی رقم جو ہے وہ صدقہ کرنی ہوگی۔ اچھا، یہ جیسے انہوں نے کہا، اور اس کے علاوہ بھی جو احکام ہم بیان کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں بھول گیا، ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، اور اب یہ 250 کی جگہ 500 دینے پہ راضی ہیں، تو لفظ غاصب تھوڑا سا بھاری نہیں ان کے لیے؟ کہ غاصب تو نہیں تھے، ان کو غصب کا ارادہ نہیں تھا؟ دیکھیں، ہم جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کسی شخص کو غاصب نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ایک صورت بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا ہے۔ اب جو بھول جانے والی صورت ہے وہ ایک الگ صورت ہے، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر نہیں، بھول گئے، لیکن اس صورت میں رقم ضائع ہو گئی، کیونکہ ان کی صورت تھی امین کی، یہ وکیل تھے اور امانت دار تھے۔ اگر انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ رقم خرچ کر لی یا ان کی غفلت سے ضائع ہو گئی تو اس صورت میں تعدی پائی گئی اور یہ گناہ گار ہوئے۔ اور اگر ان کی طرف سے تعدی نہیں پائی جا رہی ہے، تعدی مینس یعنی کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہ اس کو ضائع کیا ہے، نہ جان بوجھ کر اس کو خرچ کیا ہے، اور جو ہے وہ بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا، اگرچہ اس میں ان کی طرف سے خود سے اس رقم کو ضائع کرنے والی صورت نہیں پائی جا رہی، لیکن تب بھی جو جنہوں نے ان کو وکیل بنایا تھا اور رقم جہاں تک پہنچانی تھی وہ رقم وہاں تک نہیں پہنچی، تو اب بھی ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے تو یہ کہ بھول گئے، تلاش کریں، اب ان کو تلاش کریں کہ بھی آپ نے رقم دی تھی اور وہ مجھ سے رہ گئی، اب یہ آپ اپنی رقم لے لیں، وہ نہیں ہوں، اگر ان کے ورثاء کا علم ہے تو ورثاء کے سپرد کریں، اگر ان کے ورثاء کا علم نہیں ہے تو پھر چھٹکارے کی یہی صورت ہے کہ اس کو صدقہ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو آپ نے مسئلہ بیان فرمایا، اس کے مطابق تو جو چندہ جمع کرتے ہیں فلاحی اداروں کے لیے یا کسی بھی ادارے کے لیے، وہ اگر اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی ابھی میں خرچ کر لیتا ہوں، بعد میں پھر میں دے دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ خرچ کرتے ہی وہ ہلاک کر دیا انہوں نے، اور اب دینے سے کام نہیں چلے گا، اصل مالک سے رجوع کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، اگر انہوں نے خرچ کر دیا، بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ یعنی دانستاً یوں نیت نہیں ہوتی ہے کہ میں یہ رقم ضائع کر دوں، ٹھیک ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی چیز لینی ہے، وہ رقم موجود نہیں ہے، جیب سے نکال کر اس کو استعمال کر لے، یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ نہیں بھی جانتا ہے تب بھی یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس کو ذاتی مقصد کے لیے، ذاتی کام کے لیے استعمال کر لیا تو گویا اس کی رقم کو ضائع کر دیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب انہوں نے جہاں تک پہنچانی تھی وہاں نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ان کی رقم جب ضائع کر دی ہے وہ تو ضائع ہو گئی، لہٰذا اب ان سے رابطہ کریں گے کہ آپ کی رقم یوں ضائع ہو چکی ہے، جتنی رقم آپ نے دی تھی وہ رقم آپ ہم سے لے لیں، یا آپ ہمیں دوبارہ اجازت دے دیں کہ ہم اتنی ادا کر دیں یا معاف کر دیں، تو جو بھی صورت بنے، بہرحال رابطہ اسی اصل شخص سے کرنا ہے کہ جس نے وہ رقم دی تھی۔ جو بھی چندہ جمع کرتے ہیں، چاہے کسی فلاحی ادارے کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی ہاسپٹل کے لیے، کسی بھی تنظیم کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، سب سے گزارش ہے اور سب کو مدنی مشورہ ہے کہ امیر اہل سنت کی اس موضوع پر بھی الحمدللہ بہت ہی پیاری کتاب موجود ہے، چندے کے بارے میں سوال جواب۔ آپ جو رقم جمع کرتے ہیں اس کو چندہ کہیں، اس کو فنڈ کہیں، اس کو ڈونیشن کہیں، جو مرضی نام دے دیں، لیکن احکام وہی ہیں جو کتاب میں بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہو سکتا ہے کہ آپ سے متعلقہ بھی بہت ساری چیزیں اس کتاب میں مل جائیں۔ تو جو کوئی بھی پیسے جمع کرتا ہے اور لوگوں سے ڈونیشن لیتا ہے، کسی بھی مد میں لیتا ہے، تو یہ معلومات حاصل کرے، اس کے بعد ہی اس کو خرچ کرنے کی صورت بنائے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی
حضور عرض کرنا تھا، کیا گواہ وکیل بن سکتا ہے؟ یعنی دو گواہ ہوں، ان میں سے ایک لڑکی کا وکیل بن جائے، اور نکاح کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا لازمی ہے، اور کیا لڑکا یا لڑکی خود حجاب و قبول کروا سکتے ہیں؟ جی حضور، اصل عقد کرنے والے یعنی نکاح کرنے والے تو لڑکا اور لڑکی ہیں، یہ دو افراد. جی. ایجاب و قبول بھی ظاہر ہے انہی کے ایجاب و قبول سے نکاح منعقد ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر لڑکی پردے کی صورت میں ہوتی ہے اور اس سے وکیل اجازت لے کر آتا ہے، اور پھر اس وکیل کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح خواہ جس کو لڑکی نے وکیل بنایا ہوتا ہے وہ لڑکی کی طرف سے ایجاب کرتا ہے اور وہاں سے قبول ہوتا ہے، یا پھر جو وکیل بنا ہوا ہوتا ہے اسی سے ایجاب کرایا جاتا ہے اور اس سامنے سے قبول ہوتا ہے. تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے، لیکن اگر لڑکا لڑکی دونوں مجلس میں موجود ہیں اور وہ دونوں ایجاب و قبول کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اب تو دونوں عاقد ہیں اور دونوں ایجاب و قبول کر رہے ہیں. لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رہے گا، ظاہر ہے کہ اگر اجنبی مرد موجود ہیں اور لڑکے سے بھی جب نکاح ہو رہا ہے، نکاح سے پہلے تو اجنبی ہے، تو اس صورت میں پردے کی صورت ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو نکاح کا وکیل بنائے ہے، اگر یہ شخص ہے اور اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے، یہ دو شخص ہیں، جیسے قاضی صاحب یعنی جس کو دیکھیں قاضی صاحب تو الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، الگ ہی ہو گئے، اور جس کو نکاح کا وکیل بنایا ہے، ٹھیک ہے، اب یہی شخص جو ہے وہ گواہ بھی بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، قاضی والی صورت میں تو واضح ہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہی وکیل ہے اور ایک شخص اور ہے مزید، جی. تو اب دو گواہوں کا ہونا، مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا یہ وکیل بھی ہو گواہ بھی ہو تو کیا یہ صورت ہو سکتی ہے؟ یہ صورت اس صورت میں جائز ہو سکتی ہے کہ جب دونوں لڑکا لڑکی وہاں پہ موجود ہوں. تو اب یہ اگرچہ لڑکی کی طرف سے بطور وکیل بن کر ایجاب و قبول کرائے، لیکن دو مرد چونکہ موجود ہیں عاقدین جو عقد کرنے والے نکاح کرنے والے، ان کے علاوہ دو مرد موجود ہیں تو ان کا گواہ ہونا کافی ہو جائے گا. اگرچہ کہ یہ وکالت کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے، لیکن اس کا گواہ بننا بھی درست ہو جائے گا، کیونکہ جب اصل عاقد موجود ہے، جو عقد کرنے والا ہے، جب وہ خود موجود ہے تو اب اس کی جو اصل عقد کی نسبت ہے وہ اس کی طرف ہو جائے گی اور اس کا گواہ ہو جانا درست ہو جائے گا. تو نکاح کے لیے تو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہونا جو ہے وہ جب ہو جائے گا تو نکاح تو اتنے سے بھی منعقد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میسیجز بھی، لیکن نکاح کے لیے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل محلہ اور خاندان کے لوگوں کے درمیان ہو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہاں فلاں خاتون کا فلاں جو ہے وہ مرد سے نکاح ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یوں چپکے سے بیٹھ کر، اگرچہ نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ دونوں طرف سے خاندان کے لوگ ہوں تاکہ ان کی موجودگی، اگر نہ بھی ہو لیکن ان کو بتا دیا جائے، جیسے ہم نکاح کر لوگوں کے علم میں لایا جائے. تو یہ بھی دیکھیں چند ایک ہیں اور چند ایک کو بلا لیا سے ہی نکاح تو منعقد ہو جائے گا. لیکن اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جیسے آج کل جس طرح کے حالات ہیں کہ جو ہے وہ دو بندوں کو بلا لیا، جاننے والوں کو، گھر والوں کے علم نہیں ہے، تو اس میں بعض اوقات پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں کے خاندان کے بھی لوگ ہوں، یہاں کے خاندان کے بھی لوگ ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں فلاں جو ہے وہ لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی، میسیج حضور شامل کرتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا نامحرم عورت اگر میت پر جاتی ہے تو کیا وہ کسی مرد جو مر چکا ہے اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ نامحرم اس کے لیے ہو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں احتیاط کریں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ زمزم شریف پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کس انداز سے اس کو پیا جائے؟ قبلہ رخ، ٹھیک ہے، یعنی قبلہ کی طرف منہ ہو اور کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانس میں جس طرح پیتے ہیں پانی اسی طرح پئیں. اور اس میں اگر اچھی نیتیں کر لیں، ٹھیک ہے، کہ میں زمزم اس نیت سے پی رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو حدیث پاک میں یہ مضمون آیا ہے
کہ زمزم کو جو شخص جس نیت سے پیتا ہے تو وہ اسی چیز کو گویا کہ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ اگر اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ زمزم کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے گا. تو یہ اچھی نیتیں ہونی چاہیے، اور پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یعنی حمد الحمدللہ جو ہے وہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اعتکاف کی نیت بھی ہو مسجد شریف کے اندر، زمزم پینے کی سعادتیں عطا فرمائے اور یہ سعادتیں بار بار عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، میرا سوال ہے کہ اگر مسجد سے کچھ روپے وہاں سے ملے ہوئے ہیں، جب ہم نے وہ لوٹانے کے لیے اعلان کیا تو کوئی لینے نہیں آیا، قریب 350 روپے تھے، اب وہ لینے ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے، تو اس روپے کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو اس طرح کی چیز ملے تو اس کو اس نیت سے اٹھانا چاہیے کہ میں اس کے مالک تک پہنچا دوں گا. اب اگر کسی نے اٹھا لیا تو اس کا حکم وہی لقطے والا ہے، یعنی یہ اعلان کرے اور وہاں کے لوگوں کو بتائے، وہاں کی انتظامیہ کو بتائے، خادمین وغیرہ کو بتائے کہ مجھے رقم ملی ہے، اگر کوئی ڈھونڈتا ہوا آ جائے تو ان کو بتا دیجئے. یا جو نماز پڑھنے کے لیے عام طور پر روٹین سے نمازی آتے ہیں ان کو بتائے. مسجد کے باہر جو ہے وہ چھوٹا سا اشتہار لگا دے کہ مجھے جو ہے کچھ رقم ملی ہے. اگر یہ سارے اقدامات کر لیے اور ان کو غالب گمان یہ ہو گیا کہ اب کوئی ان کو ڈھونڈتا ہوا نہیں آئے گا تو اس صورت میں اب اس رقم کو یہ صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا ایک دوست ہے، اس کے گھر کا جو باہر مین دروازہ ہے نا وہ ادھر ہے اپنا خانہ کعبہ کی طرف، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے بیٹے کو نا، چھوٹا سا بیٹا تھا 5-6 سال کا، اس کو کینسر ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، اور وہ کہتا ہے میرے گھر میں جب سے میں اس گھر میں آیا مجھے پریشانیاں رہتی ہیں، اور اکثر دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کا دروازہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف کو ادھر کو ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا دروازہ چینج کرو یا گھر ہی چینج کرو. تو اس کے لیے کوئی بہتر رہنمائی فرما دیں جناب. جی، یہ گھروں میں بہت لوگ ڈراتے ہیں دوسروں کو کہ اس گھر میں یہ ہے، اس میں نہیں رہیں، چلے جائیں، یہ کریں. کیا ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے؟ گھروں میں کوئی معاملات ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جن کا یہ مسئلہ ہے ان کو، ان کے بچوں کو شفا عطا فرمائے، اور جو بچہ فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین نعم البدل اور اجر عطا فرمائے آخرت میں. آمین. جہاں تک بیماری اور ان چیزوں کا تعلق ہے تو ان کا تعلق دروازے کھڑکیوں کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، گھر کا دروازہ چاہے مغرب کی طرف ہو چاہے مشرق کی طرف ہو تو اس بیماری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں جوڑ دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں، تو اس طرح کے توہمات پر مسلمان کو یقین بھی نہیں رکھنا چاہیے. تو شرعی اعتبار سے تو دروازے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھڑکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس طرح کی شرعی اعتبار سے تو کوئی اس میں ناجائز والا یا گناہ والا پہلو نہیں ہے. اور جو لوگ ان کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں یا ان کے ذہن میں وسوسے ڈال رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ ان کے وسوسوں پر عمل نہ کریں، اور انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی جو ہے وہ خیر یا شر، برائی یا بھلائی پہنچتی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں یہ کہ انسان برائی کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرے کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، اور بھلائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، لیکن جو اصل جو تقدیر کا معاملہ ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اس کا اس طرح کے معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح لوگوں میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہے تو اس کا نام بھاری ہے، اس کا نام تبدیل کر دیں، تو لوگ بیچارے پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بچے کا نام رکھا تھا یہ، حالانکہ وہ بہت عالی شان اچھے نام ہوتے ہیں. کسی کا نام احمد ہے، کسی کا نام مصطفیٰ ہے، بچیوں میں عائشہ ہے. تو اب ان سے اور بابرکت نام کیا ہوں گے؟ انبیاء علیہ السلام کے نام پر، صحابہ و صحابیات کے نام پر جو ہے وہ نام ہوتے ہیں، لیکن وہی کہ کسی نے وسوسہ ڈالا ہوتا ہے کہ یہ بہت بھاری نام ہے تو لہٰذا آپ اس کو تبدیل کرا دیں.
نام تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جہاں یہ خیال ہے کہ اس نام کی وجہ سے بیماریاں آ رہی ہیں تو یہ خیال درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود برے نام تبدیل کیے، برے نام تبدیل کرنا چاہیے، لیکن جو اچھے نام ہیں ان کے تبدیل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے نہ تو کوئی بیماری آتی ہے، نہ گھر میں کوئی مصیبت اور آفت آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات پر عام طور پر پریشان وہی ہوتا ہے کہ جو اسلامی عقائد اور ضروری اور بنیادی چیزوں سے ناواقف ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اسلام کی ضروری بنیادی عقائد کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس طرح کے وسوسوں اور چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ میسیجز مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر بیعت ہونا ہو اور والد اجازت نہ دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ رک دیں؟ بالغ کے لیے والد کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اگر بالغ ہیں تو اپنی مرضی سے کسی صحیح العقیدہ جن کے اندر پیر بننے کی پوری شرائط ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، سلسلہ جو ہے وہ ان کا متصل ہے، اور کم از کم جو ہے وہ اتنا علم جانتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے مسائل جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، تو ایسے جامع شرائط پیر سے بیعت بغیر والدین کی رضامندی کے بالغ شخص کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ تم فجر کی نماز گھر پر پڑھ لیا کرو، اس کا جو بھی عذاب ہوگا میں وہ بھی سہ لوں گا، مجھ پر ہو جائے، کیا معاذ اللہ ایسا کہنا درست ہے؟ استغفر اللہ، یہ انتہائی جو ہے وہ سخت جو ہے وہ کفریہ کلمہ ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ تو ایسے شخص کو جو ہے وہ توبہ اور تجدید ایمان کرنی چاہیے، اور آئندہ اس طرح کے جملوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، عاقل بالغ جو قادر ہے، عاجز نہیں ہے، اس پر جو ہے واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، اور جماعت کو بلا عذر شرعی ترک کر دینا یہ گناہ ہے۔ تو اب گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب ہے۔ اب کوئی یہ بولے کہ یہ سارا عذاب میں لے لوں گا، سہ لوں گا، تو معاذ اللہ یہ عذاب کو ہلکا جاننا ہوا۔ تو اس طرح کے جملوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ یہ صرف جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کو لے جاتا ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو توبہ اور تجدید ایمان جو ہے وہ اس پر کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ اثر نو کلمہ پڑھ کر اور مسلمان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں اس طرح کے جملوں سے، باتوں سے محفوظ فرمائے۔ امیر اہل سنت نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی، اور بہت ہی پیاری کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اسی طرح کی باتیں جو لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتی ہیں، وقت دیتے ہیں، تو یہ کتاب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن صرف کتاب پڑھنا ہی کافی شاید نہ ہو سکے، ایک اچھا ماحول، اچھی صحبت کہ جہاں یہ بار بار یہ باتیں سمجھائی جائیں، بتائی جائیں، ایمان کی حفاظت کا جو ہے وہ شوق دلایا جائے، ایمان کی حفاظت کے حوالے سے اقدامات کیا کرنے ہیں یہ سکھایا جائے، اس کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمارے سامنے ہے، اور ہر طرح کے معاملات میں الحمدللہ رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ دین اسلام کے جو صحیح احکامات ہیں الحمدللہ اس مدنی ماحول میں سکھائے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ وابستگی بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں نے پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ زیور پہ تو 7 تولے ہے، لیکن اگر آپ کے پاس 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے کچھ رقم موصول ہو، کوئی کیش کی صورت میں موصول ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ کب اور کیسے دی جا سکتی ہے، اور کتنے عرصے بعد دینی چاہیے؟ جی حضور۔ اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ کسی کے پاس نصاب سے کم سونا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی چاندی، نقدی اور کوئی مال تجارت جو زکوٰۃ کے مالوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس جو ہے وہ کچھ نقدی آ گئی ہے، تو اب یہ دونوں مال مل کر جو ہے وہ نصاب بن جائیں گے، اور یہ شخص اس وقت سے صاحب نصاب جو ہے وہ بنے گا، اور پھر اس کے اوپر جب سال گزرے گا
تو آنے والے سال میں پھر یہ دیکھے گا کہ صاحب نصاب ہے، نصاب سے کم ہے، زیادہ ہے، برابر ہے. تو اگر کم ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر نصاب جتنی ہے اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا. ایک صورت تو یہ ہے اس کی. دوسرا اس میں یہ پہلو ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے، نصاب جتنا ہے، اب نقدی بھی آ گئی ہے، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جو ہے وہ روپے پیسے کے اوپر سال گزرنا شرط ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر تو ابھی سال نہیں گزرا ہے، سال تو اس کے اوپر گزرا ہے. تو اگر کسی کے پاس نصاب موجود ہے تو پھر ہر پیسے کے اوپر یا ہر مال تجارت کے اوپر یا مال زکوٰۃ کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے. دوران سال بلکہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا دن ہے اسلامی اعتبار سے، اگر اس سے پہلے زکوٰۃ جس ٹائم واجب ہے اس سے پہلے جتنی بھی رقم اس کے پاس آ گئی، 1 منٹ پہلے بھی آ گئی، تو وہ اسی نصاب کے ساتھ شامل ہو کر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں انہوں نے شاید شروع میں کہا کہ 7 تولے زیور، تو یہ سونے کو زیور ہی غالباً کہہ رہے، تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ 7.5 تولے جو ہے وہ نصاب ہے، لیکن اب اس میں ایک 7 تولے کے اعتبار سے یہی پہلو آ رہا تھا کہ سونا ہے لیکن نصاب سے کم ہے اور کچھ نہیں ہے. صحیح. تو اب نقدی آ گئی 1-2 مہینے پہلے، یعنی جو ان کی زکوٰۃ کا سال ہے، جو وقت ہے، تو اب تو اگر نصاب سے کم ہے تو وہ سال کا وقت، زکوٰۃ کا وقت ہونے کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ یہ صاحب نصاب ہی نہیں. تو یہ اگر 7 تولے ہے اور 7 نقدی مل گئی اور پہلے کچھ نہیں تھا، اب نقدی آ گئی ہے، تو اب یہ صاحب نصاب ہوں گے، اب سے ان کا نصاب کا وقت شروع ہوگا. لیکن اگر پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو پھر جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے گا تو اب جو بھی رقم سونا چاندی نقدی ہے وہ سب کو جمع کر کے اس ٹوٹل کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، سوالات کچھ میسیجز میں بھی ہیں. پوچھا یہ گیا کہ کیا لڑکیاں پرفیوم استعمال کر سکتی ہیں؟ خواتین کے لیے ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے کہ جس میں رنگ ہو، بو نہ ہو. اچھا. اپنے گھر میں اپنے محرم کے سامنے تو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن جب باہر نکلیں یا غیر محرم کے سامنے جو ہے وہ ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جس کی خوشبو جو ہے وہ غیر محرم تک جائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان ایسے جو ہے وہ پرفیومز یا عطریات لگا کر جو ہے وہ غیر محرم کے سامنے جانا یا ان تک ان کی خوشبو جانا تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے. ایک اور سوال ہے جس کا خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ ہے کہ 30,000 روپے تنخواہ ہے اور کوئی ذاتی مکان نہیں ہے، اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں بنا بھی نہیں پا رہا، بچوں کے لیے کوشش کرتا ہوں، تو اگر میں نہ بنا پایا تو کیا آخرت میں مجھ سے اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کا مکان نہیں دیا؟ جو اس میں بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرد پر اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ، ٹھیک ہے، جو نابالغ بچے ہیں، جو زوجہ ہیں، ان کا نان نفقہ مرد پر لازم ہے. تو نان نفقے میں جو ہے وہ کھلانا ہے، یعنی کھانا شامل ہے، رہائش بھی شامل ہے، اور جو ہے وہ پہناوا بھی شامل ہے. تو ان کی رہائش کا انتظام کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے. لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رہائش ذاتی ہی ہو. ٹھیک ہے. کرائے پر اگر کرائے پر بھی جو ہے وہ لے کر دے دیتا ہے تو یہ رہائش کا جو واجب ہے، جو سکنا اس کے اوپر لازم ہے نفقے کی صورت میں اپنی بیوی بچوں کو دینا، تو وہ انہوں نے ادا کر دیا. ٹھیک ہے. لہٰذا اب اگر یہ ذاتی مکان نہیں بنا سکے تو ان سے آخرت میں اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ آپ ذاتی مکان ان کو کیوں نہیں دے کر آئے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر جو چیز واجب ہے اس میں کمی کریں گے یا وہ نہیں دیں گے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ واجب کے ترک کرنے پر گناہ گار بھی ہوں گے اور اس کے اوپر پرسش بھی ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو شادی شدہ لوگ دوسری کنٹری کے اندر پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی بیوی سے کتنا ٹائم دور رہ سکتے ہیں؟ جی، وہ تو پیسہ کمانے کے لیے جائیں یا پڑھنے جائیں یا کسی بھی حوالے سے. جی، اس میں جیسا کہ ابھی عرض کیا جا رہا تھا کہ مرد کے اوپر بیوی کے تعلق سے اس کا نان نفقہ، اس کی
رہائش، یہ اس کا جو پہناوا ہے، یہ ساری چیزیں مرد کے اوپر واجب ہے۔ ان واجبات کے ساتھ ساتھ ایک واجب یہ بھی ہے کہ نان نفقہ، رہائش، ان تمام امور کے علاوہ حقوق زوجیت بھی جو ہے وہ ادا کرے، اور گاہے بگاہے جو ہے وہ ادا کرتا رہے، یوں کہ عورت کی عزت و عصمت محفوظ رہے۔ اور اس میں فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ 4 مہینے سے پہلے تک یہ حقوق ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے۔ بلا عذر شرعی اگر حقوق زوجیت ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ زوجہ کی رضامندی ہو تو 4 مہینے اور اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ باہر رہ سکتا ہے یا دور رہ سکتا ہے، بشرط یہ کہ جو ہے وہ عزت و عصمت محفوظ رہنے کا اندیشہ اگر نہ ہو تو تب تو آنا پڑے گا 4 مہینے سے پہلے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ان کی زوجہ بھی راضی ہیں تو 4 مہینے سے زائد بھی وہ باہر رہ سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں اور 8 گھنٹے میرا ڈیوٹی ٹائم ہے، لیکن مجھ سے 8 گھنٹے سے زیادہ وقت بھی لیا جاتا ہے لیکن اس کو اوور ٹائم نہیں دیا جاتا، تو کیا یہ مجھ سے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ جائز ہے میں کام کرتا رہوں؟ عام طور پر جو اس طرح کی ملازمت ہوتی ہے ہمارے ہاں، یہ اس کا ایک وقت طے ہوتا ہے، اور وقت طے نہ ہونا یہ اس اجارے کو یعنی اس ملازمت کو ناجائز کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر جو ہے ورکنگ آورز طے ہوتے ہیں کہ آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 7 گھنٹے کام کرنا ہے، تو جو ملازمت کے ایگریمنٹ میں جتنا وقت طے ہوا اتنا وقت دینا تو ان کے اوپر ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو وقت ہے وہ دینا ان پر لازم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی زبردستی کرتا ہے، ان سے جو ہے وہ ورکنگ آور سے زائد جو ہے وہ کام لیتا ہے، زبردستی لیتا ہے ان کی رضامندی کے بغیر، تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ خود اپنی رضامندی سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی رضامندی شامل نہیں ہے اور زبردستی ہے تو ناجائز ہے، نوکری بچانے کے لیے لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا کام لینا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کی طرف سے یہ طے ہے کہ آپ اوپر کر دیا کریں، ہم کچھ نہ کچھ آپ کو پے کر دیں گے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کا طے کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر جو ہے وہ اوور ٹائم طے ہوتا ہے، ایک معروف ہوتا ہے کہ اگر آپ مقررہ وقت کے علاوہ جو ہے وہ کریں گے کام تو آپ کو اوور ٹائم دیا جائے گا۔ تو اوور ٹائم اگر معروف ہے کہ بھئی سب کو پتہ ہے کہ اتنے ملنے ہیں فی گھنٹہ، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ طے ہی ہے۔ اگر معروف نہیں ہے تو اس کا طے کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے اوور ٹائم طے کیا اور اس کے باوجود اس کی اجرت نہیں دیتا ہے تو یہ بھی ناجائز اور گناہ کرتا ہے، اور اس کی رضامندی کے بغیر اوور ٹائم لیتا ہے تو یہ بھی ناجائز اور گناہ کرتا ہے کہ اس نے جو اپنا وقت بیچا ہے، جو اپنی منفعت جو ہے وہ بیچی ہے، وہ خاص اس وقت کے لیے بیچی ہے جتنے پہلے طے ہو چکا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کام لینا یہ ان کی رضامندی کے بغیر یہ ظلم اور زیادتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ ایک اور کال چلائیے۔ جی پوچھنا ہے کہ میں ایک پلاٹ لیا ہے اور اس پہ گھر بنانے کی نیت کی، اب کبھی دل کر رہا ہے گھر بناؤں، کبھی دل کرتا نہ بناؤں، آپ اس پہ زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ جی حضور، اگر انہوں نے پلاٹ اپنی رہائش کے لیے ہی لیا ہے، اب ان کا دل کر رہا ہے کہ بناؤں نہ بناؤں، اصل مقصود لیتے وقت یہی تھا کہ رہائشی اختیار کرنی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور والد صاحب کی وراثت میں ایک زمین ہے، ایک گھر ہے، جس پہ ابھی 2 بھائی رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی بہن نے اس پہ حصے کا تقاضا کر دیا ہے، اب اس کا بٹوارہ کس طرح ہوگا، یا اس کا کوئی دوسرا حل ہے؟ کیونکہ وہاں پر 2 بھائی آلریڈی رہ رہے ہیں اور 5 بھائی ہیں اور 3 بہن ہیں۔ جی، اس میں عرض یہ ہے کہ جو وراثت کا مکان ہوتا ہے اس میں جتنے بھی ورثاء انتقال کے وقت موجود ہوتے ہیں اور شرعی اعتبار سے وارث قرار پاتے ہیں،
تو ان سب کا جو ہے وہ اس گھر میں حصہ ہوتا ہے، نہ صرف اس گھر میں بلکہ مرحوم نے جو بھی ترکہ چھوڑا ہے تو سب کا اس میں حصہ ہوتا ہے جو شریعت نے حصہ بیان کیا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگوں کا جو ہے وہ دوسروں کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا، یا دوسرے اجازت کے ساتھ بھی، اب اجازت کے ساتھ میں ہے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ انہوں نے گویا کہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی آپ کا بھی حق ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ دوسروں کی طرف سے مطالبہ بھی آتا ہے کہ بھئی آپ اتنے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں، آپ پوچھ ہی نہیں رہے، تو ہمیں اس کو بیچیے اور ہمیں حصہ دیجیے۔ تو اب اگر جو ہے ورثاء رہ رہے ہیں اور کسی وارث کی طرف سے اس کے بیچنے کا مطالبہ آتا ہے، اگر سارے کے سارے راضی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو بیچ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ ورثاء یہ چاہتے ہیں کہ اس کو نہ بیچا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں مسائل ہوتے ہیں، اور بالخصوص اس صورت میں مسائل ہوتے ہیں کہ اگر گھر اتنا بڑا ہے کہ سب کے حصے بکھرے کر کے سب کا ایک مستقل حصہ ہو جاتا ہے تو مستقل حصہ کر دیا جائے گا، اور جو یہ تنازع والی صورت ہوتی ہے اس صورت میں ہوتی ہے کہ اگر اس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے ہیں، اگر اس طرح حصے بکھرے کر دیں گے تو کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ایسی صورت میں فقہا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی فریق کی طرف سے، وارث کی طرف سے یہ اس طرح کا مطالبہ ہے شریک کی طرف سے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ سب کی رضامندی کے بغیر اس کو بیچا تو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں کہ جو رہتے رہیں وہ رہتے رہیں، جو نہیں رہتے وہ باہر ہی رہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے شریعت نے یہ فرمایا ہے کہ باریاں مقرر کر لیں، اچھا، یعنی جیسے فرض کہ 1 سال یہ رہیں اور 1 سال ان کو دے دیا جائے، چاہے وہ رہیں یا کرائے پر دے دیں۔ تو یہ صورت بظاہر اس وقت کے دور میں جو ہے وہ مشکل لگتی ہے کہ بھئی ہم 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے کیا کریں گے، تو کیا کرنے والی بات بھی نہیں ہے، کرائے پر دیا جا سکتا ہے، انہوں نے نفع جو ہے وہ رہ کر حاصل کیا ہے، آپ کرائے پر دے کر نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ صورتیں تو ممکن ہیں لیکن عملی طور پر اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس میں جو ہے وہ تنازع ختم کرنے کے لیے یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جو راضی نہیں ہے تو اس مکان کا جو ٹوٹل کرایہ ہے کہ اگر اس کو کرائے پر چڑھایا جائے تو کتنے کرائے پر چڑھے گا، اور اس میں بہن کا یا بھائی کا کتنا حصہ بنے گا۔ تو جو راضی نہیں ہیں تو ان کو ان کے فیصد کے اعتبار سے، ان کے حصے کے اعتبار سے جتنا کرایہ مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے بنتا ہے وہ دے دیں، تاکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس سے نفع حاصل ہوتا رہے، اور جو رہ رہے ہیں ان کا حق بھی ہے، اور وہ چونکہ دوسروں کے حصوں سے بھی نفع حاصل کر رہے ہیں تو جو اپنا حق ہے وہ تو استعمال کر رہے ہیں، جو دوسروں کا حق ہے تو اس کو پے کر دیں۔ تو اگر ایسی صورت ہو جائے تو تنازع نہیں ہوگا۔ عام طور پر تنازع اسی صورت میں ہوتا ہے کہ رہنے والے نہ حصہ دیتے ہیں نہ کرایہ دیتے ہیں، بس وہ مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو پوچھتے نہیں ہیں، تو پھر جس سے دوسروں کو تھوڑا سا طیش آتا ہے کہ حصہ تو ہمارا بھی ہے تو ہمیں تو کچھ نہیں حاصل ہو رہا، سارا نفع تو وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس میں بہتری والی صورت یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ورثاء تنازع کریں، تقاضا کریں، تو پہلے سے یہ سارے معاملات سیٹل کر لینے چاہیے، رضامندی لے لینی چاہیے، یا ان کو واضح طور پر یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر آپ راضی ہیں تو حصہ تو ہمارا بھی ہے، اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی رضامندی سے رہ رہے ہیں، اگر آپ راضی نہیں ہیں تو باہمی رضامندی سے تقسیم کر لیتے ہیں، اگر سب کو پورا حصہ مل جاتا ہے قابل رہائش تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بیچ دیتے ہیں، سب راضی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسی صورت میں کہ جب جو ہے وہ چھاتی ہوئی ہو اور اگر بیچ دیا جائے گا تو کسی کے حصے میں اتنی رقم ہی نہیں آئے گی کہ وہ جو ہے وہ کرائے والی صورت ہو جائے گی، اپنا گھر بھی چلا جائے گا۔ تو اس صورت میں دوسرے ورثاء کو بالخصوص جو مطالبہ کرتے ہیں بیچنے کا، تو ان کو بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے، اور جو رہ رہے ہیں ان کو یہ رعایت کرنی چاہیے کہ ان کو پے کریں۔ ٹھیک ہے، طریقے بہت ہیں، پوچھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ شریعت آپ کی اس حوالے سے بھی مدد فرمائے گی۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جی